أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد اور یقیناً صرفنا تصریف سے ہے. تصریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتکرار بیان کرنا، مکرر بار بار ریپیٹ کرنا، اس کو بار بار تصریف اس کو کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے وتصریف الریاح، اللہ تعالی ہواؤں کو پھیرتے رہتے ہیں بار بار، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ایک رخ سے کبھی دوسرے رخ سے. تو صرفنا بار بار ہم لائے، پھیر پھیر کے لائے، طرح طرح سے لائے. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال، دلیل. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم اس قرآن میں بار بار لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال لائے، اور طرح طرح کی مثالیں ہم نے، ہر طرح کی مثالیں ہم نے بیان کی. وَكَانَ، اور ہے، الانسان، انسان، اکثر، بہت، شیء زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، جدلا، جھگڑالو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے. وہ ماننے کے بجائے بحث و مباحثے پہ اتر آتا ہے، ماننے کے بجائے وہ جھگڑنے پر تل بیٹھتا ہے. وما، اور نہیں، منع، روکا، الناس، لوگوں کو، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا. اذ، جبکہ، جاءہم، آ چکی ان کے پاس، الہدا، ہدایت. جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ معافی مانگیں، بخشش طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے. ایمان لانے سے اور بخشش، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے سے کس چیز نے روکا ان کو؟ کیا چیز مانے بنی؟ الا، صرف اور صرف یہ، ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، سنت، طریقہ، الاولین، پہلے لوگوں کا. الا ان تأتیہم سنت الاولین، صرف یہ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے. او، یا، یأتیہم، آ جائے ان کے پاس، العذاب، عذاب، قبلا، سامنے. او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی سمجھانے میں اور سیدھا راستہ دکھانے میں، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی مثال نہیں چھوڑی، کوئی واقعہ نہیں چھوڑا. تو کائنات کی مثالوں میں سے، فطرت کی مثالوں میں سے، تاریخ کی مثالوں میں سے، عقلی مثالوں میں سے، ہر چیز سے انسان کو ہم نے سمجھایا حقیقت کیا ہے اور ہدایت کیا ہے. اب انسان کو یہ چاہیے کہ ہدایت کو مانے اور جو پیچھے غلطیاں کی اس کی معافی مانگے. تو کیوں نہیں مانگتا؟ اور ہدایت قبول کیوں نہیں کرتا؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ صرف یہ کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہا ہے. عذاب جب آئے گا نا پھر اس کو سمجھ آنی ہے. عذاب جب آئے گا، ان تأتیہم سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، اور وہ یہی تھا، نہیں مانتے تھے حتیٰ کہ عذاب آ پہنچو. تو پہلے لوگوں کا طریقہ یا عذاب ان کے سامنے آ جائے
اب بس یہی چیز پیچھے رہ گئی ہے، اسی کا انتظار ہے۔ یعنی انہوں نے جوتے کھا کے سیدھے ہونا ہے، جوتے کھائے بغیر انہوں نے سیدھا نہیں ہونا۔ اور یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلی آ رہی ہے۔ پہلی قوم جو بگڑی تھی وہ وہی تھی۔ پھر بڑی بڑی مثالیں قرآن کریم نے بیان کی، سب سے بڑی فرعون کی مثال بیان کی۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا، وہ سمجھتا بھی تھا، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تیار کب ہوا؟ جب موت سامنے آ گئی۔ اور پھر ہم نے کئی اور قوموں کا پڑھا ہے کہ جب عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے، تو ہم نے کہا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم۔ اسی طرح ہم نے قیامت کا پڑھا ہے، جو لوگ نہیں مانتے جب قیامت کو دیکھیں گے اللہ پوچھیں گے کہ الیس ھذا بالحق، ہاں جی اب بتاؤ سچ ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، ہاں ہاں یا اللہ بالکل ہمارے رب کی قسم بالکل سچ۔ فذوقوا العذاب الا ان تاتيهم سنت الاولین، اب پیچھے یہی رہ گیا ہے کہ پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے ان کے سامنے، او یاتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وما، اور نہیں، نرسل، ہم بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور آگاہ کرنے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ ہم تو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ نیک لوگوں کو بشارت سنائیں اور برے لوگوں کو تنبیہ اور وعید سنائیں، انبیاء علیہم السلام۔ ویجادل، اور جھگڑتے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بالباطل، باطل کو لے کر، باطل کو لے کر وہ جھگڑتے ہیں، لیدحضوا، تاکہ نیچا دکھائیں، بھی، اس سے، یا ناکام کریں اس سے، الحق، حق کو، تاکہ حق کو ناکام کریں، تاکہ حق کو نیچا دکھائیں وہ۔ واتخذوا، اور ان لوگوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، وما، اور جو، انذروا، ان کو آگاہ کیا گیا اور خبردار کیا گیا، اس کو انہوں نے بنا لیا، ہزوا، مذاق، میری تنبیہات اور میری آیات کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کے مقاصد یہ ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بدبختو، جو انبیاء بھیجے گئے نا تمہارے پاس، اس لیے بھیجے گئے تاکہ تم باز آ جاؤ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور نبی کا آ جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب تمہارے پاس مہلت کم رہ گئی۔ اب بھی بات نہیں مانی تو پھر تو صفایا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے غلط لوگوں کو دنیا میں نہیں رکھنا، صفایا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں اور تمہارے پاس نبی آ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم جو الٹے سیدھے اعتراضات اور سوالات کرتے ہو نا انبیاء سے، تو انبیاء اس لیے نہیں آتے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ کام نہیں ہوتا، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور خبردار اور ڈرانے والے بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ باطل کو لے کر جھگڑتے ہیں نبیوں سے اور ایمان والوں سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو ناکام کریں اس کے ذریعے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جو ان کو آگاہ کیا گیا یا ڈرایا گیا یا برے انجام کی وعیدیں ان کو سنائی گئی، انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ، کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، ذکر، جسے نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات سے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی، فأعرض عنها، تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے، فأعرض عنها، اس نے اس سے منہ پھیر لیا، ونسی، اور وہ بھول گیا، ماں، جو، قدمت، آگے بھیجا، یدا، اس کے ہاتھوں نے،
اور اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا یا جو کرتوت اس نے اب تک کیے وہ سب بھولا بیٹھا ہے. انا بے شک ہم نے جعلنا ڈال دیے ہیں رکھ دیے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ یہ سمجھ ہی نہ سکیں. یہ وہ ہوتا ہے حق کا انکار کرنا، جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خود بخود دل کے اوپر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ دل حقیقت کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دل حقیقت کو تسلیم کرنے اور حق کو قبول کرنے کے لیے خود بخود انکار. اللہ کی نافرمانی کا برا اثر حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ انسان کی جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے اس کے دل پر نا سیاہ نقطے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سیاہ نقطے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق قبول کرنا، حق کی بات. مجھے نا بڑی مثال مدے کی سمجھ میں آئی ہے، ذہن میں آ گئی ہے، شاید وہ میرا اپنا بھی ایک ہے، میری ذاتی بات بھی ہے. وہ مجھے نا الرجی ہے اور میری الرجی کی بیماری بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بہت ساری انتہائی مفید جو خوراکیں اور چیزیں ہیں، قدرت کی نعمتیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، بہت سی بڑی انتہائی مفید، وہ میں چبا بھی نہیں سکتا. یعنی میری بیماری اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی پرانی ہو گئی ہے بیماری اتنی پرانی ہو گئی ہے. اب جو ہی وہ چیز انتہائی نفع بخش، انتہائی مفید جو ہی میرے حلق کے اندر جاتی ہے فوراً حلق جکڑا جاتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے تو نزلہ زکام ہوتا ہے، پھر کھانسی اور پھر اس کے بعد بخار. میرا وجود، یہ مطلب سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میرا وجود حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں حق سے اللہ معاف کرے، اللہ کی طرف سے اتری ہدایت نہیں ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کہ وہ انہیں کوئی اس طرح درجے کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور بسا اوقات پھر وہ بیماری اتنی گہری ہو جاتی ہے اور اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ جو علاج ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اترا ہوا رزق ہوتا ہے، ان کا وجود اس رزق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ہماری جو طبیعت ہے، میری جو طبیعت ہے، وہ اس رزق کی راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. اب وہ رزق میرے قریب بھی آتا تو میں کہتا ہوں پرے کرو، خود بخود ایک آڑ بن گئی ہے، خود بخود ایک رکاوٹ بن گئی ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے انہوں نے انکار کیا، اتنا انکار کیا کہ اب حق جو ہے، ان کا کفر اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ حق قریب آتا ہے تو کفر جو ہے اس حق کو دور کرتا ہے. اکنۃ، ہم نے پردہ ڈال دیے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ کہ یہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ڈال دیا ہم نے کہ یہ اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو. وَإِن، اور اگر تدعوہم، آپ ان کو پکاریں، الی الہدی، سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا، تو کبھی بھی تو فلن یہتدوا، نہیں قبول کریں گے ہدایت، اذن، ایسی صورت میں، ابدا، کبھی بھی، تو ایسی صورت میں کبھی بھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا نا، جو میں نے مثال دی ہے، کئی لوگوں کو سنا ہوگا، بس یہ کھانے کی دیر ہوتی ہے میں گیا، بس یہ چکھنے کی دیر ہوتی ہے میری طبیعت خراب. یہ تو اتنے بسا اوقات بیماری اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جو خیر ہوتی ہے، جو رزق ہوتا ہے، طبیعت اس سے نا متنفر ہونے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے.
بدکنے لگتی ہے طبیعت اس سے، اس کو پرے کرو بھائی مجھ سے۔ اب بہت سے لوگ ہیں، خوشبو جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، خوشبو ایک نعمت ہے اور بڑی وہ ہے پسندیدہ چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ اس درجے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ادھر ذرا سی خوشبو ان کے قریب آئی اور ان کے چھینکے شروع ہو گئے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اس خوشبو کو پرے کرو، جس کا خوشبو ہوگی وہ نہیں جائیں گے۔ اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے، آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ انسان اس حد تک کفر کے اندر دھنس چکا ہوتا ہے، اب ہدایت کی بات کو سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، ہدایت والے لوگوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اس صورت میں کبھی بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، الغفور، بہت بخشنے والا ہے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے۔ لو، اگر، یؤاخذہم، پکڑنا شروع کر دے، لو یؤاخذہم، اگر وہ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے، بما، اس پر، کسبوا، جو وہ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگوں کو ان کی حرکتوں پر، لوگوں کے کیے پہ پکڑنا شروع کر دے، لعجل، تو پھر تو بہت جلدی آ جائے، لہم، ان لوگوں کے لیے، العذاب، عذاب، پھر تو ان لوگوں کے لیے عذاب بہت جلدی آ جائے، بل، لیکن، لہم، ان کے لیے، موعد، ایک وعدے کا وقت ہے، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدو، پھر نہیں پائیں گے وہ، من دونہ، اس سے، موئلا، بھاگنے کی کوئی جگہ، لن یجدو من دونہ موئلا، تو پھر جب وہ وقت آ جائے گا نا، تو وعدے کا جو وقت ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ، اور یہ سب، القریٰ، قومیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئی، جب وہ ظالم ہو گئی ہم نے ان کو ہلاک کیا، وجعلنا، اور ہم نے طے کر رکھا تھا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کا، موعدا، ایک وعدے کا وقت، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، اور وہ وقت آ گیا تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کی بھی ہلاکت کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ بس یہاں تک۔